نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آپ چونکہ شہری زندگی گزارتے ہیں، پورا دن آپ تھکے ہارے ہیں، آپ رزق حلال کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے صبح اٹھ کر کے آپ اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد پھر رات کے وقت انسان آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کے در پر آئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آپ کی مغفرت فرمائے۔ مستورات کے حق میں بھی، ہماری ماؤں اور بہنوں کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا اس نورانی مجلس کے اندر آنا قبول فرمائے۔ یہ بیچاری ہماری مائیں اور بہنیں پورا دن تھکتی رہتی ہیں، شوہر کی خدمت، بچوں کو مدرسہ اسکول بھیجنا، اس کے علاوہ گھریلو کام کاج کے باوجود پورا دن محنت کر کے رات کے وقت تھکی ہاری ہوتی ہیں، اور ان کو آرام کرنے کا بھی تقاضا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ بھی یہاں تشریف لائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی قدم قدم پر مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان علماء کرام کہ جنہوں نے ایسے گئے گزرے دور کے اندر ہماری ماں بہنوں کی، ہماری یہ معصوم نسل، ان کی ایمانی فکریں کی، اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا بننا اور امت کے بننے کا دار و مدار صرف عبادتوں پر نہیں ہے۔ امت بنتی ہیں بہترین اخلاق سے، امت بنتی ہے ایک بہترین سماج سے۔ سماج جتنا بہتر ہوتا ہے، معاشرہ جتنا پاک صاف ہوتا ہے، تو پھر امت بھی بہترین بنتی ہیں۔ مائیں اگر قیمتی ہوں گی، قیمتی مائیں ہوں گی، مولانا آزاد فرمایا کرتے کہ لوگو تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین سماج دوں گا، بہترین معاشرہ تیار ہوگا۔ تو حضرت جی فرمایا کرتے کہ خالی کلمہ اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی، خالی عبادات سے امت نہیں بنے گی، بلکہ بہترین سماج، پاک معاشرہ تیار ہوگا تو ایک بہترین امت بنے گی۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس امت کو بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَال۔ 30 دن 30 راتیں ہمارے اوپر ایسی گزرتی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ اتنی چیزیں ہمیں مل جاتی کہ جیسے ایک انسان کی یہ بغل ہے، بغل، آپ بغل کے اندر کتنا چھپا سکتے ہیں؟ انسان کی بغل کے نیچے کیا آ سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ہمیں اتنا کھانا، اتنی روٹی مل جاتی کہ ایک آدمی بلال حبشی اپنی بغل کے اندر چھپا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے چولہوں کے اندر گھاس اگا کرتی تھی۔ گھاس کیسے اگے گی؟ گھاس اسی وقت اگے گی جب چولہا جلتا نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں کے اندر گھاس اگتی تھی، کبھی 30 دن، کبھی 40 دن، کبھی 2 مہینے، ایسی نوبت نہ آتی کہ ہمارے گھر کے اندر چولہا جلے، تو ہمارے چولہوں کے اندر گھاس اگا کرتی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ
میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، آپ نے ابن عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے۔ ہمارے نبی کی عادت تھی کہ آپ بعض مرتبہ صحابہ اکرام کے ہاتھ کو پکڑتے، کچھ بتاتے نہیں تھے کہاں جانا ہے، ہاتھ پکڑ کے چل دیتے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا نبی میرا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینے سے باہر نکل گئے۔ اللہ کے حبیب ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، مجھے بھی کھڑا کر دیا۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی درخت پر، آپ نے نیچے دیکھا، مجھے لگا کہ آپ کھجور تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں 3 کھجوریں آئی کچرے والی، آپ نے ان کھجوروں کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ صاف کرنے کے بعد ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے ہاتھ میں لے کر کے مجھے کہا کہ لے کھا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی کھا کر ہی آیا تھا، باہر کھڑا تھا کہ آپ مجھے لے کر چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابن عمر ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، ابن عمر تیرے نبی پر یہ 4تھی صبح ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اتنی مشقتیں سہ کر کے یہ امت تیار ہوئی۔ اس امت کے دشمن یہود اور نصارہ اور بھی بہت سارے دشمن ہیں، یہ چاہتے نہیں کہ یہ امت محبت کے ساتھ رہے، ان میں آپس میں توڑ ہو، ان میں آپس میں دشمنی ہو، ان میں آپس میں جھگڑے ہو، کسی بھی طریقے سے یہ امت ٹوٹ جائے اور ان کے اندر جھگڑے پیدا ہونے چاہیے، یہ ان کی دلی تمنا ہے۔ اللہ ان کی تمنا کو کبھی پورا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، امت جب بن جاتی ہیں، دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر جالے ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے ہوتے ہیں۔ ویران گھر ہوتا ہے، ویران گھر کے اندر بہت سارے جالے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ماں یا ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی جھاڑو پکڑتی ہیں، پکڑ کے خالی صرف 5 منٹ گھما دیتی ہیں، حالانکہ ہزاروں مکڑیوں نے مل کر کے یہ جالے تنے تھے، لیکن 5 منٹ یا 2 منٹ کی محنت سے وہ سارے ہی جالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک جھاڑو عورت کے ہاتھ سے پھرتا ہے، پورا مکان صاف ہو جاتا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر انسانوں پر محنت نہیں ہو رہی تھی، انسان انسانیت سے باہر نکل چکے تھے، اچھے لوگوں کی کمی تھی، تو دنیا کے اندر اتنے جالے گندگی کے بڑھ گئے، اتنے جالے بن گئے تھے۔ اللہ کے حبیب نبی بن کر تشریف لائے، آپ نے ایک بہترین عرب کا سماج تیار کیا کہ ایسا سماج زمین نے آج تک دیکھا نہیں تھا، اور صحابہ کے بعد ایسا سماج زمین کبھی دیکھے گی بھی نہیں۔ چاند اور سورج نے صحابہ کو دیکھا، ایسا سماج اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ اتنا بہترین معاشرہ آپ نے تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک جھاڑو چل گیا، اللہ نے کیسر و کسرا جیسے امپائر کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا۔ جب اچھے لوگ پیدا ہوئے، بہترین معاشرہ پیدا ہوا اور اچھے لوگ بنے، اچھی مائیں تیار ہوئی، اچھی بیٹیاں تیار ہوئی، اچھی بیویوں نے نیک بچوں کو جنم دیا، تو میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح توڑ دی جیسے کہ مکڑی کے جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ہم کو ہماری نسلوں کی فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ ذہین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ جب تک ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہ آئے گی، جب تک ہمارے گھروں کے اندر بددینی رہے گی، میرے بھائیوں قیامت کے دن یہی نسل ہمارا گلا پکڑے گی۔ ایک قیمتی باپ اپنے بیٹے کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھتا ہے،
ایک سمجھدار باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ہر نخرے کو دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا دوست کون ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، صبح اس کی کہاں ہوتی ہیں، وہ کیسی جگہوں پر بیٹھتا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ایک سمجھدار ماں ہوتی ہیں، یہ ماں اپنی جوان بیٹی کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھتی ہیں کہ میری بیٹی کے نخرے کیا ہیں، میری بیٹی کا شوق کیا ہے، اور میری بیٹی کن سہیلیوں کے ساتھ پھرتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور میری ماؤں۔ آج ہماری نسل جو یہود نصارہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے مشغلے کے اندر پھنس جائے کہ اپنے دین سے بے خبر ہو جائے، آج یہ لوگ اپنے مکر اور فریب کے اندر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قیمتی باپ وہ نہیں ہے کہ جس وقت اس کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو اپنے بیٹے کو اچھا کاروبار دے کے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مکان دے کے جا رہا ہے، اور اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا دھندا دے کے جا رہا ہے۔ یہ قیمتی باپ نہیں ہے۔ قیمتی باپ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور دیندار بنا کر جا رہا ہو۔ یہ میرے بھائیوں قیمتی ماں باپ ہیں۔ آج ہم واقعات سنتے ہیں ہماری جوان بیٹیوں کے، شرم آتی ہے۔ ایک ایمان والا آدمی شرم کی وجہ سے سر جھکا دیتا ہے جب ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے کانوں سے ہم واقعات کو سنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جہاں محنتیں ہیں اللہ نے وہاں ہماری جوان بیٹیوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں۔ ہمارے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اس میں 100% کامیابی دکھ رہی ہے۔ کیسے؟ آپ کے یہاں ناظرہ کلاس میں کتنے سال کا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے؟ 10 سال 10 سال یا 11 سال میں برابر۔ لڑکی پڑھتی ہیں تو کتنے سال؟ اتنے ہی۔ اب 10 سال یا 11 سال میں ان کی اتنی سمجھداری نہیں ہوتی، اب یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں بچہ بھی اور بچی بھی، کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں بچہ اور بچی، اتنی سمجھداری ہوتی نہیں۔ سمجھداری کب شروع ہوتی ہیں؟ 12 سال کے بعد۔ اب سمجھداری کا زمانہ آیا تو مدرسے سے باہر نکال دیتے، جب تک سمجھداری نہیں تھی مدرسے میں رہے، اور سمجھداری سٹارٹ ہوئی، کتاب سمجھ میں آنے لگی، مسائل سمجھ میں آنے لگے، دین سمجھ میں آنے لگا، اور یہ جا رہے ہیں مدرسے سے باہر۔ سب سے امپورٹنٹ جو سال ہوتے ہیں بچوں کے وہ 12 سال سے شروع، ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، 12 سال سے شروع ہو جاتے ہیں 18 سال تک۔ یہ 6 یا 7 سال لڑکیوں کو اگر مدرسوں میں باندھ کر رکھا، انشاءاللہ یہ نسل ضائع نہیں ہوگی۔ باندھ کر رکھا کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں ناظرہ جب پورا ہوتا ہے جس کو اندر دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، بس وہاں ایسا انتظام ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے ہمارا قرآن پورا اور ہم پڑھ چکے، ہمارے ادھر تو بولتے ہیں پڑھ اترے، ایسا وہاں نہیں ہے۔ وہاں ایک ایسا انتظام ہے کہ بچیوں نے جیسے ہی ناظرہ قرآن پورا کر لیا، اب یہ بہشتی زیور وغیرہ مسائل ہیں، وہ عربی خود میرے پاس مشکات شریف بچیاں پڑھتی ہیں، 22 سے 23 بچیاں ہیں جو مشکات شریف پڑھ رہی ہیں۔ ان کو شروع سے باندھ کر رکھا، اب یہ شادی کا زمانہ ان کا آیا، شادی کے زمانے تک میں بخاری شریف تک پہنچ جائے گی۔ تو ایسا ایک نظام قائم کرنا پڑے گا۔ یہ سمجھو آسان طریقہ ہے اگر نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو۔ بچیوں کو 18 سال تک 19 سال تک ایسا سلیبس، ایسا نصاب اگر تیار کیا جائے، اور ان بچیوں کو شادی کی عمر تک جہاں شادی کی لائق ہوتی ہیں
وہاں تک اگر مدرسوں کے اندر رکھا جائے اور ان کے لیے بہترین معلمہ، بہترین عالمہ ہو جو ان کی تربیت کر سکیں، یہ تو ہم کو ہی تیار کرنی پڑے گی، ان کو بھی تعلیم دینی پڑے گی اور ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی۔ جب یہ نظام ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری نسل تیار ہوتی ہے۔ انسانوں کو بنایا جاتا ہے، انسانوں کو بنایا جاتا ہے، انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہیں، تب جا کر کے بہترین مائیں بنیں گی۔ اگر یہی بچیاں پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہی ہماری جوان بیٹیاں، ان کی گود کے اندر پلنے والی جو نسلیں ہوں گی، انشاءاللہ یہ نیک صالح متقی اور پرہیزگار بنے گی۔ ایک لڑکی اگر بن گئی، ایک لڑکی، اس کی وجہ سے ہمارے محلے اور معاشرے کی کئی بچیاں قیمتی بنے گی۔ ہمارے لڑکے ماشاءاللہ، اچھا ابھی یہاں قرآن پڑھ رہا تھا لڑکا، آپ کا مقامی لڑکا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا۔ لڑکوں پر بہت اچھی محنت ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ماحول آسانی سے نہیں بنے گا، اتنا جلدی بھی نہیں بنے گا۔ آہستہ آہستہ ہم ابھی اس کی بنیاد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 100% کامیابی عطا کرے گا۔ پھر دیکھو انشاءاللہ ہماری بچیاں بھی اور ہمارے بچے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، کہ ایک نیک ماں باپ جو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اب ان کے دین کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور قرآن کی محبت ایسی بھر جائے گی، ایسی فٹ ہو جائے گی کہ غیر مذہب والے کے چہرے کو دیکھ کر ان کو وامٹ ہو جائے گی، اتنی نفرت ان کے دل میں ہو جائے گی، اور یہ اتنے پابند بنیں گے انشاءاللہ کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، پھر فضائل اعمال کی تعلیم اور نمازوں کو زندہ کریں گے۔ یہ بہت توجہ دینے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے یہاں ایسے علماء آپ کو نصیب کیے ہیں کہ یہ موقع مناسب اور جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق محنت کر کے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسل کے لیے اپنے وقت کو اور اپنی ذات کو قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت قیمتی پھل ملیں گے اگر اس کے اوپر توجہ دی گئی۔ ہماری ایک بچی جب مدرسے آتی ہیں 5 سال سے 18-17 سال تک اس کو تعلیم ملتی رہی، تو آپ خود اندازہ لگاؤ وہ کتنی تعلیم یافتہ بنے گی، جیسے ہمارے بچے بن جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا کیف بکم، تمہاری کیسی حالت ہوگی کہ جس وقت تمہاری نوجوان نسل سرکش بن جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ اس دور کے اندر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوگا کہ ہماری جوان نسل سرکش بنے گی اور ماں باپ کی نافرمان بنے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، معاملہ اس سے بھی عجیب ہے کہ تم دیکھو گے کہ اونٹوں کے کوہانوں کی طرح بال رکھیں گے۔ آج ہمارا ایک نوجوان بچہ غیروں کے طریقوں پر جب بال رکھتا ہے تو پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ ہمارا ہے بچہ کہ غیروں کا ہے۔ اس کی وضاحت ایسی ہوتی ہیں اور اس کا ظاہر ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا ہے کہ پرایا ہے۔ آپ نے 1400 سال پہلے صحابہ سے فرمایا کہ ایسے حالات تم قیامت سے پہلے دیکھو گے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جس وقت تمہاری عورتیں نافرمان بنے گی۔ تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نئی نسل کی بچیوں کو کہ اپنے والدین کے حق میں ایسے الفاظ بولتی ہیں میرے بھائیوں کہ ماں باپ بھی بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات سننے ملتے ہیں کہ ماں باپ کے کہے سے باہر نکل کر کے ایسی حرکتیں کر دیتی ہیں کہ ماں باپ نہیں، پوری سماج کو سر جھکانا پڑتا ہے، پوری سماج کو سر جھکا دینا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب یہاں محنتی ہو رہی ہیں
علماء جڑتے ہیں محبت کے ساتھ اور امت کی فکروں کے ساتھ جو محنت ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی فکر ان کے ساتھ جڑ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا یہ سماج اور آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا، اوروں کے لیے ایک نمونہ بنے گا، بہترین نمونہ بنے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب امام باقر نے مجھے ایک بار نصیحت فرمائی کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت کرنا، اور 5 قسم کے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ نمبر 1، جھوٹا، جھوٹے کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ امام جعفر صادق نے پوچھا اپنے ابا سے کہ ابا کیوں؟ جھوٹے کے ساتھ رہوں تو کیا پرابلم ہے؟ جھوٹے کے ساتھ رہوں تو کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹا نزدیک کو دور بتلائے گا اور دور کو نزدیک بتلائے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جب کبھی جھوٹ کے عادی بن جاتے ہیں تو استاذ کو گول گول پھراتے ہیں، اور بیچارے ٹیچر کو تو گانٹتے بھی نہیں ہیں، ٹیچر کو تو کانچ کی بوتل کے اندر اتار دیتے ہیں جس وقت یہ جھوٹ کے عادی بنتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہی جھوٹ ماں باپ کے سامنے بھی ہوتا ہے، یہی جھوٹ مدرسے میں بھی ہوتا ہے، یہی جھوٹ اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے چھوٹے لڑکے ابھی سے جھوٹ بولیں گے تو آگے جا کر کے کتنے بڑے گلینڈر بنیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں گلینڈر بچہ فوراً پہچان میں آ جاتا ہے۔ اور آپ کو بھی اچھا تجربہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹوں کے ساتھ ہرگز مت پھرنا۔ میرے بھائیو، ہماری سچائی، ابھی میں سن رہا تھا امام صاحب بول رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے کوئی تلواریں نہیں چلی، یہ تو جھوٹے ہیں سب، ان کے ہسٹورین بھی جھوٹے، کوئی آتا ہی نہیں سامنے۔ میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ سامنے آؤ، بولو کون سی تلواریں چلی، ہم ثابت کریں گے کون سی تلواریں چلی۔ میرے بھائیو، ایک ایک بندہ ایسا نمونہ تھا کہ ایک نمونے کو دیکھ کر کے پورا شہر ایمان لے آتا تھا، پورا شہر۔ ہماری سچائی کے اوپر تو بڑے بڑے چوروں نے اور بڑے بڑے گنڈوں نے توبہ کی ہیں ہماری سچائی کے اوپر۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور بڑے خدا مست فقیر آدمی تھے۔ ایک بار یہ کاندھلا سے بیل گاڑے چل رہے تھے، جب یو پی میں تو آج بھی ابھی بھی وہ پاڑے لگاتے ہیں گاڑوں کے اندر، بھلے نے جتنا ماڈرن زمانہ ہو۔ تو بیل گاڑوں کے اندر ایک بار انہوں نے سفر شروع کیا، کاندھلا سے گنگو جا رہے تھے، ان کی مستورات بھی ساتھ تھی، ان کے گھر والیاں اور ان کی بیٹیاں اور ان پورا خاندان ہی تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جنگل پر گزر ہوا، گنگو سے کچھ قریب میں، تو اچانک ڈاکوؤں کی پوری ٹیم نکلی باہر۔ ڈاکو جب سامنے آئے تو حضرت نے دیکھا کہ میرے ساتھ تو مستورات ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، عزت دار عورتیں ہیں، عزت دار جوان بیٹیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درندے ان کی عزت کو تار تار کر دے۔ حضرت گھبرائے، آپ بیل گاڑی سے اترے، اتر کر کے سیدھے گئے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، جا کر کہا کہ بھائی دیکھو آپ کا ارادہ تو یہی ہوگا لوٹنے کا، لیکن ایک کام کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کہا ہمارے ساتھ سودا؟ کہاں، آپ کے ساتھ ہم سودا کر دیں۔ کہا بولو کیا سودا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس جتنے بھی پیسے اور ہماری ان ماں بہنوں کے پاس جتنے بھی زیورات ہیں، سارے زیورات اکٹھا کر کے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن یہ عزت دار عورتیں ہیں، عزت دار بیٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی پرائے مردوں کو دیکھا نہیں، انہوں نے پرائے مردوں سے کبھی بات نہیں کی، اور یہ کبھی بھی بغیر پردے کے باہر نہیں نکلی، اتنی عزت دار عورتیں ہیں، براہ کرم ان سے چھیڑخانی مت کرنا۔ سردار کو رحم آیا، سردار نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو بھی مال ہے ہمارے حوالے کر دو۔
انہوں نے جتنے بھی پیسے اور زیورات تھے سب اکٹھا کیا اور سب کچھ اکٹھا کر کے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو۔ اب حضرت تو اندر بیٹھ گئے بیل گاڑے میں۔ اب یہ بیل گاڑا چلا گنگو کی طرف۔ راستے میں ایک بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں، میں نے میری پائل کو بچا لیا، کپڑوں کے اندر چھپا لیا تھا، ان چوروں کو نہیں دیا۔ یہ کان میں آواز پڑی حضرت کے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے۔ آپ نے کہا کیا کہا بیٹا، بول جلدی۔ کہا کہ کچھ نہیں۔ اس کی ماں کو پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ اصل میں آپ نے جس وقت زیور اتارنے کو کہا تو اس نے اپنی پائل کو چھپا لیا تھا، دیا نہیں تھا۔ کہا نہیں، تم نے دھوکہ دیا۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر سودا کیا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہیں سب تم کو دے دیں گے، تو لاؤ نکالو جلدی۔ ابھی وہ تو بٹوارا کر رہے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر کے زیورات کا اور پیسوں کا، اور حضرت اتر کر کے پائل لے کر کے سردار کے پاس گئے۔ سردار کو کہا کہ بھائی دیکھو ہماری ذرا غلطی ہو گئی، ہماری بچی نے یہ پائل چھپا دیا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، یہ آپ کی چیز تھی تو میں تم کو حوالے کرنے آیا۔ سردار نے جب دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا کہ آپ کہیں مظفر حسین کاندھلوی تو نہیں ہو؟ وہ دنگ رہ گیا سردار۔ آپ نے سر جھکا کر کے کہا کہ ویسا ہی ہے، مظفر حسین ہوں میں۔ سارا لوٹا ہوا مال ان کی قدموں میں ڈال دیا، ان کے پاؤں پکڑ کے زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ اس سرزمین کے اوپر صرف ایک ایمان والا ہم نے دیکھا، اسلام کی کوئی شکل نہیں، اسلام تو مذہب کا نام ہے، لیکن ہم غیر مسلم ڈاکو کہہ رہے ہیں اگر اسلام کی کوئی شکل اور صورت ہے تو مظفر حسین کاندھلوی ہیں۔ جس آدمی کو اسلام زندہ دیکھنا ہو اور سچ، وہ تو ایک بات کی حقیقت کا نام ہے، سچ وہ کسی چیز کا نام نہیں۔ اگر چلتا پھرتا سچ دیکھنا ہو، مظفر حسین کاندھلوی کو دیکھے کہ یہ سچ چلتا ہے، اسلام چلتا ہے، اخلاق چلتے ہیں۔ چلتا ہوا اگر کوئی مذہب دیکھنا ہو تو مظفر حسین کو دیکھو۔ سارے ڈاکو ایمان قبول کر گئے اور وقت کے ولی بن گئے۔ ہماری سچائی پر لوگ توبہ کر رہے ہیں، ہماری سچائی پر لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہماری سچائی کے اوپر انقلاب آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تلوار تھی، اس تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، ایک باپ ہیں امام باقر، اپنے بیٹے جعفر صادق کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹے کے ساتھ کبھی مت پھرنا۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل کی کبھی بھی دوستی مت کرنا، بخیل کے ساتھ کبھی مت رہنا۔ کہا ابا کیوں؟ بخیل کے اندر کیا مسٹیک ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بخیل سے اگر تو دوستی کرے گا تو بخیل تجھ کو عین وقت پر دھوکہ دے گا، اس لیے کہ وہ چمڑی جانے دے گا، دمڑی جانے دے گا، لیکن پیسے نہیں جانے دے گا۔ بعض بیچارے ہوتے ہیں کہ خود چائے پینے میں بھی سوچتے ہیں کہ پیوں کہ وہ استخارہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ پہلے استخارہ کریں، تو اتنا ٹناٹن بخل ہوتا ہے بعض کے اندر کہ دینے کے بعد بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش نہ دیتا تو بہت اچھا رہتا۔ آپ نے فرمایا بخیل کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، ایمان والا دینے کے بعد یہ بدلے کی امید رکھتا ہے اپنے پروردگار سے۔ میرے بھائیوں، جیب سے جو بھی پیسہ نکلے گا غریبوں کے لیے اور علم دین کے لیے اور قرآن کی نسبت کے لیے، یاد رکھو تمہارا ایک پیسہ جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کتنا دیا، اللہ یہ دیکھے گا کس نیت سے دیا ہے۔ ایک روپیہ تو ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آپ نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا، 1 روپیہ اور 1 درہم کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت سے آپ کو جنت الفردوس کا مالک بنائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کے گھر غلہ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ علی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اپنے گھر ایک چادر ہے، اس چادر کو بیچ دیں، کہاں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر حضرت علی کو دی، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو بازار میں جا کر کے صرف 6 درہم میں بیچ دیا، 6 درہم میں۔ ابھی تو وہ گن رہے تھے، اتنے میں ایک سوالی آیا، آ کر کے کہا کہ علی آپ تو کن کی اولاد ہو اور آپ کس کے داماد ہو؟ سخاوت تو آپ کا خون ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، کئی دن سے ہم بھوکے ہیں، اگر آپ نے ہماری مدد کر دی اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ ابھی تو 6 درہم گن بھی نہیں پائے تھے اور سیدھے اٹھا کر کے دے دیے۔ ادھر گھر میں تو کچھ بھی نہیں، چادر بیچی 6 درہم کی اور فقیر کو وہیں پر دے دیے۔ اب جا رہے ہیں گھر، سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ سے کیا کہیں۔ اتنے میں ایک آدمی اونٹ لے کر آیا، حضرت علی سے کہنے لگا علی زوردار اونٹیں خرید دو، اس میں تم نفع پاؤں گے۔ علی نے سوچا کہ ادھر 6 درہم تھے وہ بھی چلے گئے، اب میں کیا خریدوں۔ اونٹ والے نے کہا ایک بار سودا کر لو۔ کہا کتنے کا؟ کہا 100 درہم۔ کہا پیسے تو ہے نہیں میرے پاس۔ کہا ایک کام کرو، آپ جب بیچو اور بیچنے کے بعد آپ کے پاس آوے تو مجھے چکا دینا، تب تک میں آپ کو مہلت دے رہا۔ حضرت علی نے سودا ڈیل کر لیا۔ اب حضرت علی نے اس کی نکیل پکڑی، دوری پکڑ کے چلنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی لنگی پہنی ہوئی تھی، لنگی کے اندر اس کے درہم باندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا علی بیچنا ہے اونٹ؟ کہا بالکل بیچ دینا ہے۔ قیمت؟ تو کہا تو بول، تیری زبانی۔ کہا 160 درہم میں اگر سودا کرنا ہو تو ابھی یہ لنگی کے اندر باندھے ہوئے ہیں، دے دو۔ حضرت علی نے کہا ڈن۔ اس نے سارے درہم نکالے اور حضرت علی کو دے دیے، 160 درہم، 160 درہم۔ حضرت علی نے وہیں سے 100 درہم اس کو چکا دیے اور 60 درہم حضرت فاطمہ سے کہا یہ تیرے 6 درہم 60 بنا کر کے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 1 درہم جو دے گا گھر کے اندر 10 درہم لے کر آئے گا، تو تیرے یہ 6 درہم 60 درہم کو لے کر آئے۔ خوشی میں ہمارے نبی سے کہنے کے لیے گئے، آپ مسجد نبوی میں تھے، کہا یا رسول اللہ آج تو مزہ آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج تو زوردار سودا کیا۔ تو کہا کیسے؟ حضرت علی نے پورا واقعہ سنایا۔ کہا علی تجھے معلوم ہے وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی نے کہا بیپاری۔ کہا بیپاری نہیں، ویسے بیپاری تجھے بیپاری دکھے، اونٹ بیچنے کے لیے آیا وہ جبرائیل تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک فارمالٹی کی، اور تیری مدد کرنے کے لیے اونٹ خریدنے والا میکائیل تھا۔ میکائیل نے سودا کیا، یہ ڈائریکٹ اوپر سے 60 درہم کی مدد کرنی تھی تو جبرائیل نے بیچا، میکائیل نے خریدا، آئے درہم اللہ کی طرف سے۔ اور یہ اونٹنی کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ تیری بیوی جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا کی جنت کی سواری ہے، یہ سواری بیچی گئی۔ اتنا بڑا سودا ڈن ہو رہا ہے 6 درہم کے اوپر۔ میرے بھائیوں جب دیں اپنے خوشی کے ساتھ دیں اور دے کر کے بھول جائیں، یہ ایمان والی کی ایک بہترین خصلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا، جھوٹے کے ساتھ کبھی نہ پھرنا۔ آپ نے فرمایا کہ علی بے وقوف کو کبھی دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف جو ہوتا ہے وہ تجھے اگر نفع دینا بھی چاہے گا تو بے وقوفی کی وجہ سے نفع کے بدلے نقصان پہنچائے گا۔ وہ بہت کوشش کرے گا، وہ خیرخواہی بھی کرے گا، لیکن وہ بے وقوف ہیں تو اس کی بے وقوفی تمہیں بھاری پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمارے عرف میں کیا بولا جاتا ہے
کہ بیوقوف دوست سے عقلمند دشمن اچھا، کہ وہ عقلمند ہے تو وہ دشمن ہے، ہمیں اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن بیوقوف کی خیر خواہی بھی نقصان کرے گی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتلاؤں۔ ایک دیہات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دیہاتی آدمی کو درخت کے اوپر چڑھتے آتا تھا لیکن اترتے نہیں آتا تھا۔ اب اس کو جذبہ پیدا ہوا، جب سارے لوگ درخت پہ چڑھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ چڑھوں؟ یہ فارم میں آ کر کے چڑھ گیا اور اتنا اونچا چلا گیا، اتنا اونچا چلا گیا۔ اب وہ نیچے دیکھنے لگا کہ یار یہ تو اب اترنا کیسے؟ لوگ نیچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو چھلانگ لگا، ہم تجھے پکڑ لیں گے، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ اسی گاؤں میں ایک چودھری صاحب رہتے تھے، تو چودھری صاحب کے پاس گئے۔ چودھری اکثر بیوقوفی ہوتے ہیں، جبھی تو وہ چودھری بنتے ہیں۔ چودھری ہمیشہ ان گریجویٹ ہوتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، جبھی تو ان کو لگتا ہے کہ میں چودھری ہوں۔ پڑھا لکھا کبھی اپنے آپ کو چودھری نہیں سمجھے گا۔ اب اس کے پاس گئے، کہا کہ بھائی ایک بات پیش آ گئی ہیں تو آپ کی مدد چاہیے۔ تو وہ رونے لگا۔ کون؟ چودھری۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو کہا کہ بھائی دیکھو میں کیوں رو رہا ہوں، کہا مجھے آپ کا درد ہے کہ میں جب تک روئے زمین پر ہوں تو میں تمہاری مسائل حل کر دوں گا، لیکن مرنے کے بعد ہوگا کیا آپ کا؟ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ مجھے ٹینشن ستا رہا ہے۔ کسی طرح بیچارے چودھری صاحب کو لے گئے درخت کے پاس، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ آدمی چڑھ گیا اوپر، اس کو چڑھتے آتا ہے لیکن اترتے نہیں آتا۔ کہو ہو بہت آسان ہے۔ کہا وہ تو اب آپ کو ترتیب لڑانی ہے کہ کیسے اتارنا ہے۔ کہا ایک ڈوری لاؤ، تو ڈوری لے آئے۔ کہا بہت آسان ہے، ایک سرا اس کو پکڑا دو اور اس کو کہو کہ کمر میں باندھ دے۔ اب بیچارے کو اوپر کمر میں باندھا اور اتنا زور سے نیچے کھینچا تو مر گیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یار آپ کو تو بچانے کے لیے ہم لا رہے تھے، آپ نے مار دیا۔ تو کیا کہنے لگا؟ یہ تو اس کی قسمت۔ باقی ہم تو جتنوں کو کنویں سے نکالتے ہیں اسی طرح نکالتے ہیں۔ اب اس بیوقوف کو پتا نہیں کہ اوپر سے نیچے لانا الگ ہے اور نیچے سے اوپر لانا الگ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو جتنے بھی کنویں میں گرتے ہیں ایک سرا اسی کو دے دیتے، وہ کمر میں باندھ لیتا ہے اور زور سے کھینچتے ہیں تو باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کی قسمت تو میں کیا کروں؟ وہ تو اتفاق سے مر گیا۔ یہ بیوقوف۔ آپ نے فرمایا، امام باقر نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کبھی بھی بیوقوف کی دوستی مت کرنا۔ اور آپ کو تجربہ بھی ہوا ہوگا اگر کسی بیوقوف سے سابقہ پڑ گیا ہو، اور اگر آپ کا دوست ہوشیار ہیں تو میرے بھائیوں اس کی برکت اور اس کا نفع بھی آپ کو دیکھنے ملے گا۔ حضرت لقمان حکیم کتنا بڑا حکمت والا آدمی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ہیں لقمان حکیم، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا۔ کالے کلوٹے، بڑے ہونٹ تھے، ناک دبی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بال، پیر پھٹے ہوئے، ایک دم بد شکل۔ لیکن داؤد علیہ السلام بھی نبوت سے پہلے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ کر حکمت کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی۔ ان کے مولا نے ایک بار ایسی غلطی کی، وہ بیچارہ جواری تھا، جوا کھیلتا تھا۔ جوا کے اندر آپ کو تو معلوم ہے کہ لوگ پورے پورے گھر ہار جاتے ہیں، سب کچھ ہار جاتے ہیں اور 0-0 ہو جاتے ہیں۔ اب لقمان حکیم بیچارے صبح سویرے جاتے، لکڑیاں کاٹتے اور شام کے وقت گٹھر اٹھا کر کے آقا کے گھر آتے تھے۔ اب یہ تو گیا جوا کھیلنے کے لیے۔ جواری بھی بڑے مست ہوتے ہیں، کبھی فارم میں ہوتے ہیں تو ان کی شرط بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو جواریوں نے آج کیا شرط لگائی کہ آج جو بھی جیتے تو جو سامنے مد مقابل ہارنے والا ہے وہ اس کا غلام بن جائے، یا پھر جو ان کے گاؤں کے اندر جو نہر کا پانی ہوگا وہ پوری نہر کا پانی پی جائے۔
سب پیے ہوئے تھے اس لیے سب شرط لگا لی انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر میں ہار گیا تو میں پوری نہر کا پانی پی لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ لقمان حکیم کا آقا۔ اب یہ ہار گیا، اس کے مد مقابل جو تھا جیتنے والا، اس نے کہا دیکھو آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ میرے غلام بن جاؤ یا پھر یہ نہر کا پانی پی لو۔ اب وہ تو ٹینشن میں آ گیا، بہت سوچنے لگا، کہا یار مجھ کو ایک دن کا وقت دو کہ میں غلام بنوں کہ پانی پیوں۔ اب نہر کا پانی تو کون پیے گا، اور وہ بھی چودھری تھا تو وہ کسی کا غلام کیوں بنے گا؟ اس کے لیے تو دونوں چیلنج تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ تو سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کونے میں۔ اب لقمان آئے، لقمان نے کہا کہ آقا آپ کو کوئی غم سوار ہے، آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ کہا کہ بالکل بہت ٹینشن ہے۔ کہا آپ مجھے بتائیں گے؟ کہا تیرا کام نہیں ہے۔ کہا نہیں، کم سے کم آپ بتاؤ، مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آج ہم جوا کھیل رہے تھے تو جوا میں ہم سب فارم میں آ گئے اور ہم نے اس میں شرط لگا لی کہ جو ہار جاوے وہ جیتنے والے کا غلام بنے، یا ہمارے گاؤں میں جو نہر بہتی ہیں سارا پانی اس کا پی جائے۔ کہاں کہ کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے، فکر مت کرو، آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہر کا پانی پیوں گا، آپ کو یہی کہنا ہے، اور آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ سارا کا سارا پانی پی کر کے رہوں گا، لیکن نہر جہاں سے آ رہی ہیں اور جہاں جا رہی ہیں، اب تجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے گاؤں کے اندر جتنی لمبی نہر ہیں تو کتنی نہر کا پانی پیوں، پہلے تو وہ نکی کر تاکہ مجھے آسانی رہے۔ نمبر 2، جہاں سے جہاں تک پیوں تو وہاں پار بنا دے تاکہ نیا پانی اندر نہ آوے اور پرانا پانی باہر نہ نکلے، تو آتے ہوئے پانی کو بھی روک لے، جاتے ہوئے پانی کو بھی روک لے۔ اب نہر کو کون روکے گا؟ یہ کام تیرے ذمہ ہے، اتنا کام جس دن کرے اس دن آنا میں سارا پانی پی جاؤں گا۔ یہ عقل مند ہے، عقل مند ہے، عقل مند نے یہ آقا کو بچایا۔ آپ نے فرمایا امام باقر نے کہ بیٹا بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی نادانی کی وجہ سے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے کبھی تم کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایسے نادان بچوں کی دوستی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لڑکا کھلم کھلا اللہ کے احکام کو توڑتا ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، ایسے لڑکوں کے ساتھ کبھی بھی مت کھیلنا، کبھی مت بیٹھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے وفاداری نہ کرے تو بندوں سے کیا وفا کرے گا؟ جس خدا نے تمہیں بنایا، جس خدا نے تم کو وجود دیا، اور جس خالق اور مالک نے تمہیں کھلایا اور پلایا، پھر بھی تم کھلم کھلا اس کی نافرمانی کرو تو اس سے بڑی اللہ کی کیا نافرمانی ہوگی کہ تم اس کی وفاداری نہیں کر رہے ہو؟ تو جو خالق کی وفاداری نہ کرے مخلوق کی کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو قطع تعلق کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے، اپنے سماج کے اندر مل جل کر نہ رہے، لوگوں سے نفرت کرے، آپس میں لوگوں کو جھگڑا کرائے اور آپس میں لوگوں کو بھڑا دے، کبھی بھی ایسے لڑکے اور ایسے آدمی سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنوں کا نہیں بنتا وہ پرایوں کا کیسے بنے گا؟ میرے بھائیو، یہ تعلیم ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ان بزرگوں کی اللہ محنت کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، سستی کا غلبہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ ذوق شوق سے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے، میرے بولنے اور کہنے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ کے جذبے کو میں نے دیکھا، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ کے دلوں کے اندر تڑپ ہے، آپ کے دلوں کے اندر محبت ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے معاشرے کے جو فساد ہیں، بگاڑ ہیں، یہ سب ختم ہو جائے اور ہماری نسل بہترین نسل بن جائے، ہماری بیٹیاں عزت دار بیٹیاں بن جائے۔ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر فکر ہیں،
آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، ایک دن آئے گا آپ کی یہ بستی احمد آباد کے لیے نمونہ بنے گی، اللہ آپ کے ایک ایک جوان بیٹے کو نمونہ بنائے گا، اور آپ کا ایک ایک جوان بیٹا امت کو لے کر چلنے والا بنے گا، اور آپ کی یہ نسل ہے معصوم نسل جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے سن رہی ہیں، یہی نسل آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ وہ دن دور نہیں، اللہ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک یہ نہیں دکھائے گا۔ یہ بہت آسان ہے، بہت مشکل بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب دو طرف سے محنتیں جڑتی ہیں اور فکریں جڑ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فکروانوں کی ضرورت ہے۔ تاتاریوں نے جس وقت عرب کو تہس نہس کر دیا، خالی 22 لاکھ مسلمان تھے عرب کے اندر، پورے گلف کے اندر، 22 لاکھ میں سے 17 لاکھ کو تو قتل کر دیا تھا۔ کتنے؟ 22 لاکھ میں سے ہلاکو خان، چنگیز خان، چغتائی اور اس کا بیٹا جوجی، یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے 22 لاکھ میں سے تو 17 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ صرف ایک نوجوان شیخ شہاب الدین سہروردی، اس نے فکر کی میرے بھائیوں یہی تاتاری کہ جو ہمارے دشمن تھے، یہی تاتار ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، اور پورا تاتارستان ایمان لے آیا ایک کی فکر پر۔ تو میرے بھائیوں فکریں بنتی ہیں، فکریں جڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ فکروں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محنت کو لے کر اٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 100% ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك المن كله ولك الثناء كله بيدك الأمر كله، اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا ذا الطول والانعام۔ مولا ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا دنیا کے سارے دربار بند ہو گئے، سارے چوکیدار چلے گئے، مولا سارے بادشاہ سو گئے، صرف ایک تیرا دربار ہے کہ جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور جس کا عطا کرنے والا اور دینے والا کبھی نہیں تھکتا، اور جس کا خزانہ لامحدود ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مولا جب سے کائنات بنی ہے تب سے تو دے رہا ہے، کبھی تو نہیں تھکا، تیرے ہاتھ کبھی بند نہ ہوئے، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ مولا ہم ایسے دربار کے اندر آئے ہوئے ہیں، مولا ہم ایسے فقیر ہیں کہ جنہیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، مانگتے بھی نہیں آتا۔ مولا ایک فقیر تو ہمارے در پہ آتا ہے، کبھی پیالہ لے کر آتا ہے، کبھی جھولی پھیلا دیتا ہے۔ ہم ایسے فقیر ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی پیالہ ہے نہ کوئی جھولی ہے، مولا ہم تو ویسے ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہم تمام کی مغفرت فرما، یہاں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں تیری محبت میں آئے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنیں تیری محبت میں آئی ہوئی ہیں۔ مولا اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو یہ کوئی نہ آتا، مولا سب سو جاتے، لیکن تیرا نام سنا، تیرے حبیب کا نام سنا، ہماری ماں بہنوں نے تیرا نام سنا، تیری محبت میں نکل پڑی اور تیرے پیارے حبیب کی محبت میں نکل پڑی۔ مولا ان کے رگ رگ کے اندر تیری محبت ہے، خون کے ہر قطرے کے اندر تیری محبت ہے۔ مولا ان کی محبت کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، مولا امت کی مغفرت فرما، مولا امت کی مغفرت فرما۔ مولا ہم راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، مولا کریم ہم کیسے دن دیکھتے ہیں، مولا ہم تیرے پیارے حبیب کے زمانے سے دن بدن دور جا رہے ہیں، دجالی فتنوں کے قریب جا رہے ہیں۔ مولا ایسے دجالی فتنے ہر دن کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ مولا امت مسلمہ کی حفاظت فرما،
ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا، امت کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا، ان کے ایمان کی حفاظت فرما مولا، جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مدارس مساجد مکاتب مراکز آباد ہیں مولا ان تمام کی حفاظت فرما، ان کے اندر کام کرنے والوں کی حفاظت فرما مولا، ان کی ضروریات کو پورا فرما مولا، امت کی جوان بیٹیاں جو بے شادی شدہ ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، اور امت کے جوان بیٹے جو بے شادی شدہ بے نکاح ہیں ان کو بہترین بیویاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما مولا، تنگ دستی سے حفاظت فرما، فقر سے حفاظت فرما مولا، تیرے حبیب نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، مجبوری کی وجہ سے کئی گناہ وجود میں آتے ہیں مولا کریم، یہ تو ایک دور تھا کہ جس دور کے اندر لوگوں کے لیے مال فتنہ تھا مولا، ابھی نہ ہونا فتنائیں مولا، تنگ دستیوں کو ختم فرما مولا، غیب کی روزی سے مالا مال فرما مولا، امت کے اندر اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئی، آپس میں اختلاف کرنے لگی مولا، ساری برکتیں ختم ہو گئی، امت کے اندر محبت پیدا فرما، سماج کو بہترین راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، طاعات کا جذبہ نصیب فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما مولا، ہماری جوان نسل کی حفاظت فرما، یہ معصوم بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم انہیں معصوم سمجھ رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ پر یہی امت کی رہنمائی کر رہے ہوں گے مولا، اس بستی کے اندر نیک صلحاء پیدا فرما، اس بستی کے اندر اولیاء پیدا فرما مولا، اس بستی کو علماء سے بھر دے مولا، اس سرزمین کو علم سے لبریز کر دے مولا، اس بستی کے ایک ایک گھر کو نمونہ کر دے، اس بستی کے ایک ایک جوان کو امت کے لیے نمونہ بنا دے، اس بستی کے ایک ایک جوان بیٹی کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دے مولا کریم، یہاں ایسے رجال پیدا فرما جو امت کے قائد بنے، قیادت کرنے والے بنے، اس بستی کے اندر ایسے اکابر پیدا فرما جو امت کی رہنمائی کریں اور امت کو شفقت کے ساتھ لے کر چلنے والے بنے، ایسے دائی پیدا فرما مولا، ہمارے لیے مانگنا آسان ہے، پیدا کرنا تیرے لیے اس سے بھی آسان ہے مولا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، یہاں جو بھی امت کی فکروں کو لے کر چلنے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین معین و مددگار میسر فرما مولا، یہاں کے علماء جوانی کے باوجود مولا اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اپنی فکر کو امت کی فکر کو اپنی فکر سمجھتے ہیں مولا کریم، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، دنیا میں بھی ان کو بہترین صلہ عطا فرما، آخرت کے اندر جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کی ضرورتوں کی کفالت فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، شریرین کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مبغضین کے بغض سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے حفاظت فرما مولا، دین کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، رات دن ایک ہی دھن لے کر بیٹھتے ہیں کہ یہ امت برباد ہو جائے، یہ امت ختم ہو جائے مولا، یہ تو منافقوں نے بھی کیا تھا، یہ تو مدینے کی یہودیوں نے بھی کیا تھا، لیکن جتنا دبایا اتنا ابھر گیا مولا، اگر ہم تیری طرف استغفار اور رجوع کرتے رہیں تو مولا کریم تیری مدد ہماری شامل حال رہے، لیکن مولا ہم نے تیرے ساتھ صلح نہ کی مولا، ہم نے صلح توڑ دی مولا، ہم صلح کر رہے ہیں، ہماری صلح کو قبول فرما مولا، ہماری صلح کو قبول فرما مولا، ہماری صلح کو قبول فرما، جتنے بھی جوان راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، جو بھی جوان بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہیں مولا، ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما
پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما۔ مولا اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما، مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما۔ مولا جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما، جو لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا